بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک چڑیا اور اللہ کے ولی کا سچا واقعہ سنانے جا رہی ہوں کہ ایک چڑیا نے اللہ کے ولی کو رزق اور دولت کا کیا راز بتایا۔ اس لیے اگر آپ رزق یا دولت کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں یا آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہر جاندار نہ صرف اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے بلکہ وہ اپنے اپنے طریقے سے اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، اور اس چیز کی دلیل ہمیں قرآن پاک سے یوں ملتی ہے کہ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف جانوروں کی بولی سکھائی تھی بلکہ ان سے بات بھی کر سکتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اللہ کے ایک نیک اور ولی بندے تھے، آپ نہ صرف جانوروں کی بولی سمجھ سکتے تھے بلکہ بابا فرید چڑیوں سے خاص کر بات چیت بھی کیا کرتے تھے۔ بابا فرید علیہ السلام کو بچپن سے ہی چڑیا بہت زیادہ پسند تھی، اور آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ اپنے کھانے سے کچھ نہ کچھ بچا کر چڑیوں کو ضرور ڈالا کرتے تھے۔ آپ جب چاول کھاتے تو کچھ چاول کا حصہ بچا لیتے، اگر آپ روٹی کھاتے تو روٹی کے کچھ ٹکڑے کر کے چڑیوں کو ڈال دیا کرتے تھے۔ ایک بار آپ کے علاقے میں بہت زیادہ خشک سالی پڑی۔ خشک سالی پڑنے کی وجہ سے فصلیں بھی مرجھا رہی تھیں اور بہت سے جانور اور پرندے مرنے لگے۔ جب بابا فرید نے یہ دیکھا کہ پرندے مر رہے ہیں تو بابا فرید کو اس چیز کا بہت زیادہ دکھ اور صدمہ پہنچا۔ اب بابا فرید کیا کرتے کہ اپنے کھانے کا آدھا حصہ خود کھا لیتے اور آدھا حصہ پرندوں کو ڈال دیتے، یہاں تک کہ گھر میں موجود اناج پڑا ہوتا وہ اناج بھی پرندوں کو ڈالنے لگے۔ جب بابا فرید کی والدہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے بابا فرید کو سمجھایا کہ اگر ہم اپنا سب کچھ پرندوں کو ڈال دیں گے تو ہمارے لیے کچھ نہیں بچے گا، اور اس کے بعد ہم کیسے گزارا کریں گے۔ والدہ کے منع کرنے کے بعد بابا فرید بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتے ہیں اور اپنے گھر کے چھت پر ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک چڑیا بابا فرید کے پاس آتی ہے اور بابا فرید کو دکھی دیکھ کر پوچھنے لگتی ہیں کہ آپ آج اتنے دکھی کیوں بیٹھے ہیں۔ جس کے بعد بابا فرید چڑیا کو تمام صورتحال کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے خشک سالی پڑ چکی ہے، جس کی وجہ سے پرندے بھوک سے مر رہے ہیں، اور جب پرندوں کی بھوک مٹانے کے لیے میں اپنے گھر کا اناج اور کھانا پرندوں کو ڈالنا شروع کر دیا تو خدا نے ان کو ایسا کرنے سے بھی روک دیا، جس وجہ سے وہ بہت زیادہ دکھی ہو چکے ہیں۔ بابا فرید کی یہ بات سن کر چڑیا مسکرا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ ہر جانور کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ کی یہ حکمت ہے کہ اللہ جاندار کو پیدا بعد میں فرماتے ہیں اور اس کا رزق پہلے ہی دنیا میں بھجوا دیا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جس کے حصے میں جتنا رزق لکھا ہے اس کو اتنا ہی ملے گا۔ چڑیا کا مزید کہنا تھا کہ میں دوسرے پرندوں کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتی، لیکن جب سے یہ دنیا بنی ہے آج تک کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوئی۔ چڑیا صبح اپنے گھونسلے سے بھوکی ضرور نکلتی ہے لیکن شام کو پیٹ بھر کر اپنے گھونسلے میں لوٹتی ہے۔ بابا فرید چڑیا کی بات سن کر بہت زیادہ حیران ہوئے اور چڑیا سے کہنے لگے کہ میں نے نیک سے نیک انسان دیکھا ہے جس نے زندگی میں کبھی گناہ نہ کیا ہو، لیکن میں نے اس سے بھی بھوکا سوتے دیکھا ہے، تو چڑیا کے پاس کون سا ایسا وظیفہ ہے، کون سا ایسا عمل ہے کہ آج تک کوئی بھی چڑیا شام کو بھوکی نہیں سوئی۔ جس پر چڑیا کا کہنا تھا کہ ہمیں دو ایسے رازوں کا پتہ ہے جن رازوں کی وجہ سے آج تک کوئی بھی چڑیا بھوکی نہیں سوتی۔ اگر وہ دو راز کوئی بھی انسان جان جائے اس پر کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ اس کو جتنی دولت اور رزق کی خواہش ہوگی اسے کہیں زیادہ دولت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ بابا فرید نے چڑیا سے پوچھا کہ وہ کون سے دو راز ہیں، مجھے بھی ان رازوں کا بتاؤ۔ چڑیا کا کہنا تھا کہ پہلا راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بے حد مضبوط توکل۔ ہر چڑیا اللہ تعالیٰ پر یہ توکل رکھتی ہے کہ جو ذات آج کے دن مجھے زندگی دے گی، سانسیں دے گی، اس نے میرا رزق بھی ضرور لکھا ہوگا۔ یہ ذات آج کے دن مجھے زندگی دے وہ آج کے دن کا رزق مجھے لازمی پہنچائے گا۔ اور یہ چڑیا کا اللہ تعالیٰ پر مضبوط توکل ہی ہوتا ہے کہ چڑیا کبھی بھی اپنے گھونسلے میں کھانا ذخیرہ نہیں کرتی، لیکن چڑیا کے علاوہ جتنے بھی پرندے ہیں، کوا ہو یا چیل وغیرہ، اگر انہیں فالتو کھانا مل جائے تو وہ اپنے گھونسلے میں اٹھا کر لے آتے ہیں، وہ جمع کر لیتے ہیں تاکہ اگر کسی دن انہیں کھانا نہ ملے تو وہ اپنا جمع کیا ہوا کھانا کھا کر بھوک مٹائے۔ لیکن چڑیا کبھی بھی اپنے گھونسلے میں کھانا جمع نہیں کرتی، چاہے چڑیا کے سامنے جتنا مرضی دانہ پڑا ہو، چڑیا اتنا ہی کھائے گی
جس سے اس کی بھوک مٹ جائے۔ جیسے ہی اس کی بھوک مٹ جائے گی وہ وہاں سے اڑ جائے گی۔ پھر جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اپنا توکل مضبوط کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے مایوس نہیں ہونے دیتے۔ چڑیا کا کہنا تھا کہ دوسرا راز وہ یہ ہے کہ میں اس لفظ کے بارے میں اللہ نے نہ صرف انسانوں کو، پرندوں کو، بلکہ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے اس کو رزق عطا فرماتا ہے، وہ لفظ یہ ہے کہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ زبان پر کہنا جتنا ہلکا ہے، میزان پر اتنا ہی زیادہ بھاری ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کوئی بھی شخص اگر دل میں 1000 نیکی کرے، جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے، اس کے 1000 نیکی لکھ دی جائے گی اور 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ انسان کے اپنے کیے گئے گناہ ہوتے ہیں جو کہ مختلف مصیبتوں اور پریشانیوں کی شکل میں اس کے آگے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے کچھ گناہ رزق کی تنگی کی شکل میں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، تو کچھ مصیبتوں، پریشانیوں اور کچھ بیماریوں کی شکل میں آ جاتے ہیں۔ چڑیا کا کہنا تھا کہ اگر کسی شخص کو رزق کی تنگی یا وہ دولت کے حوالے سے پریشان رہتا ہے، تو وہ بہت زیادہ دولت کا مالک بننا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ صرف 2 کام کر لے۔ پہلا کام کہ وہ اپنا توکل اللہ تعالیٰ پر بے حد مضبوط کر لے۔ وہ شخص اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لے کہ جس نے مجھے زندگی دی ہے، ہاتھ پاؤں، صحت اور دیگر نعمتیں دی ہیں، اس نے میری قسمت میں رزق و دولت بھی ضرور لکھی ہوگی۔ اگر اس نے کل کے دن میری زندگی لکھی ہوگی تو میری قسمت میں رزق بھی ضرور لکھا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر وہ شخص اپنا معمول بنا لے، ایک دن میں کم از کم 100 بار سبحان اللہ ضرور پڑھے۔ اگر کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ پر اپنا توکل مضبوط کر لیتا ہے اور ایک دن میں 100 بار سبحان اللہ پڑھے، اپنا معمول بنا لے، تو یقین مانیں اس کی قسمت اور تقدیر ایسے بدلے گی جیسے بدلنے کا حق بنتا ہے۔ اس کی غربت کب امیری میں بدل جائے گی، اس کی مصیبتیں اور پریشانیاں خوشی میں بدل جائیں گی، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس شخص کو وہاں سے دولت اور پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور سب سے بڑھ کر اس کی تمام دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگ جو اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں اور جو لوگ دولت مند ہونا چاہتے ہیں، رزق کی تنگی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ پیارے بہن بھائیوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر اپنا ایمان مضبوط کر لیں، توکل مضبوط کر لیں۔ اس کے بعد سبحان اللہ کا ورد ایک دن میں 100 مرتبہ ضرور کیا کریں۔ اس 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے 2 منٹ بھی نہیں لگتے، اور یہ 2 منٹ آپ کی تمام پریشانیاں ختم کر دیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔